ولما اور جب داخل ہوئے علی یوسف یوسف کے پاس آوا جگہ دی الیہ اپنے پاس اخاہ اپنے بھائی کو قال کہا انی بے شک انا میں اخوکا تیرا بھائی ہوں فلا بس نہ تب تئس تو غمگین ہو بما اس پر کانو جو تھے یعملون عمل کرتے فلما پھر جب جہزہم تیار کر دیا گیا ان کا بجہازہم ان کا سامان جعل السقایۃ رکھ دیا گیا پیالہ فی رحل سامان میں اخیہ اس بھائی کے ثم پھر اذن اعلان کیا مؤذن اعلان کرنے والے نے ایتھا العیر اے قافلے والو انکم بے شک تم لسارقون چور ہو قالوا انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا اور چہرہ کیا علیہم ان کی طرف ماذا کیا ہے جو تفقدون تم گما بیٹھے ہو قالوا انہوں نے کہا نفقد ہمیں نہیں مل رہا سوال پیمانہ مالکی بادشاہ کا ولیمن اور اس کے لیے جاء بہ جو اسے لائے حمل بعیر ایک اونٹ غلے کا وَأَنَا بِهِ اور میں اس کا زعیم ضامن ہوں قالوا انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد یقیناً علمتم تم جانتے ہو ما جئنا ہم نہیں آئے لنفسد تاکہ فساد کریں فی الارض زمین میں وما کننا اور نہیں ہے ہم سارقین چور قالوا انہوں نے کہا فما پس کیا جزاؤہ اس کی سزا ہوگی ان کنتم اگر تم ہوئے کاذبین جھوٹے قالوا کہا جزاؤہ اس کی سزا من وجدہ پایا جائے جس سے فی رحلہ اس کے سامان سے فہوا پس وہی جزاؤہ اس کی سزا ہے کذالک اسی طرح نجزی سزا دیتے ہیں ظالمین ظلم کرنے والوں کو. اس سے پیچھے ہمارا سبق یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کہ تم اکٹھے کسی دروازے سے داخل نہ ہونا، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہونا. بس سارے بھائی علیحدہ علیحدہ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہو گئے. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ سارے بھائی جب جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے
تو انہوں نے بھائیوں کو اس انداز سے کھڑا کرنے کی ترتیب لگائی کہ ان کا جو بھائی تھا وہ اکیلا رہ جائے. جناب یوسف علیہ السلام کا جو بھائی تھا وہ اکیلا رہ جائے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے بھائیوں کو حکم دیا کہ دو دو کھڑے ہو جاؤ تاکہ جو میرا بھائی ہوگا وہ اکیلا رہ جائے گا, پھر میں اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لوں گا. بعض مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام نے کہ 5 علیحدہ کھڑے ہو جاؤ. اس طرح بھی جو ان کا 11واں بھائی تھا وہ 11واں تو اکیلا ہی رہ جانا تھا نا, ان کو پتا چل جانا تھا کون میرا ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے بھائی ہے. تو جب پتا چل گیا کہ یہ میرا بھائی ہے, فرمایا آوا الیہ اخاہ, اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا. قال انی انا اخوک, اور اپنے بھائی سے کہا, اب یہ نہیں معلوم سب کے سامنے کہا یا تنہائی میں کہا, اللہ نے فرمایا کہا تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ انہوں نے کہا انی انا اخوک, اپنے بھائی سے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں. اللہ اکبر, کتنا اس وقت دل, دماغ اور احساسات کے جذبے ہوں گے کہ جب بچپن کے بچھڑے بھائی کم و بیش 35-40 سال بعد مل رہے ہیں, اور جس بھائی کو بھائیوں نے ظلم کر کے پھینک دیا, گھر سے نکال دیا, اب وہ مصر کا بادشاہ ہے یا مصر کا وزیر ہے, اور خزانہ لینے آنے والے بھائی کو, غلہ لینے کے لیے جو بھائی آیا اس کو بتا رہا ہے کہ میں تیرا سگا بھائی ہوں. اللہ اکبر. ساتھ اس کو نصیحت کی فلا تبتئس بما كانوا يعملون, اب تم اس بات پر غم زدہ نہ ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اب تمہیں غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, اب تو اللہ نے ہماری ملاقات کروا دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بھائی آپس میں بیٹھے ہوں گے یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی, تو زندگی کے دکھ تو سامنے ایک دوسرے کے رکھے ہی ہوں گے نا. ابا جی کے سامنے انہوں نے کیا بات کی اور بعد میں انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا, اور یوسف علیہ السلام کے بھائی نے بھی بتایا ہوگا کہ انہوں نے آ کر آپ کے بارے میں ابا جی سے کیا کیا جھوٹ بولے تھے. خیر ملاقاتیں ہوتی رہیں. اللہ فرماتے ہیں فلما جہزہم بجہازہم, پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا, جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, یوسف علیہ السلام کے بھائی کے جو غلہ تھا, بوری تھی, اس کے اندر بادشاہ کے پینے کا جو پیالہ تھا وہ رکھ دیا گیا. ثم اذن مؤذن, پھر جب وہ اپنا سامان لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر, اے قافلے والو. 11 بھائی تھے ماشاءاللہ, شیر جوان تھے, چلتے پھرتے ہی قافلہ لگتے تھے. کہے قافلے والو انکم لسارقون, تم چور ہو. یہاں پر ایک نقطہ ہمارے لیے بہت بڑا سمجھنے والا ہے. عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی پہلے سے آپس کے اندر سیٹنگ ہو گئی تھی کہ میں اپنا پیالہ جو تمہارے بوری کے اندر رکھ دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. مصر کا قانون کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکوں, بس یہ پیالہ میں تمہاری بوری کے اندر رکھ دیتا ہوں, اور پھر جب تمہاری تلاشی لی جائے گی تو یہ پیالہ نکل آئے گا, تو پھر اس طرح تم واپس میرے پاس آ جاؤ گے. یہ بات سراسر غلط ہے. بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب پہلی دفعہ بھائی آئے تھے تو انہوں نے سامان پیک کرنے والے شخص کو یہ کہا تھا کہ ان کے جو اناج کے پیسے انہوں نے ادا کیے ہیں انہیں معلوم نہ پڑے, ان کے سامان کے اندر واپس رکھ دو. تو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا تھا, ان کے پیسے بھی لوٹا دیے, غلہ بھی دے دیا. اپنے بھائی کو وہ کچھ زیادہ نوازنے کے لیے انہوں نے
بھائیوں کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا اور اپنے بھائی کو بھی معلوم نہیں ہونے دیا. اپنے بھائی کے غلے میں اس کے توڑے کے اندر یا بوری کے اندر اپنا جو قیمتی ترین برتن تھا وہ رکھ دیا تاکہ بھائیوں کے سامنے یہ نہ تو کھولے نہ بات ہو, بھائی اس سے حسد نہ کریں, یہ میرا بھائی ہے. اپنے گھر جائے گا, اپنی بوری کھولے گا تو اس سے استفادہ حاصل کر لے گا, اس برتن سے اسے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے گا. یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں تھی کہ میں بھائی کو کسی طریقے اپنے پاس رکھوں, بلکہ انہوں نے بھائی کو واپس روانہ کر دیا تھا. اللہ تعالی نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یہ ساری تدبیریں یوسف کے لیے کی. اللہ نے یہ تدبیر کی تھی, جناب یوسف نے یہ تدبیر نہیں کی تھی. انہوں نے بھائی کی مدد کے لیے اپنا قیمتی برتن جو ہے وہ اس کے سامان کے اندر رکھ دیا. آگے آتا ہے ثم اذن مؤذن. اب وہاں چونکہ قحط تھا, بادشاہ کے اسی برتن سے لوگوں کو گندم, اناج, غلہ ماپ کر دیا جاتا تھا, تول کر دیا جاتا تھا. اب جب غلہ دینے والے تھے وہ آئے, انہوں نے کہا برتن یہاں موجود نہیں ہے, برتن بڑا قیمتی ہے, بادشاہ اس کے اندر کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا جو بھی ہے. انہوں نے کہا یہاں کون آیا تھا؟ فلاں لوگ آئے تھے. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں طرف جا رہے ہیں, پیچھا کرو ان کا. وہی یہاں آئے ہیں, انہی کو سامان دیا گیا, ان کے علاوہ کوئی نہیں آیا. معنی کیا ہے؟ برتن وہی چرا کر لے کر گئے. نہ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی کوئی اس طرح کی چوری کی تدبیر ہوئی, بات چیت ہوئی. یہ تو انبیاء کے شایان شان ہی نہیں ہے اس طرح کے معاملات کرنا. ہمیں یقین یہ رکھنا ہے کذالک کدنا لیوسف, اللہ نے یوسف کے بھائی کو یوسف کے پاس ٹھہرانا تھا, لہذا یہ اللہ کی تدبیر تھی. اس نے یوسف علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی, انہوں نے برتن رکھ دیا, پیچھے سے برتن کی ضرورت پڑی, معلوم پڑا فلاں قافلے والے آئے تھے, ان کی تلاشی لی گئی. اب انہوں نے پیچھا کیا تو انہوں نے کہا تم چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون, انہوں نے اپنا چہرہ ان کی طرف کیا, اپنی سواریاں پھیری, کہا ماذا تفقدون, بھئی کون سی ایسی چیز ہے, بھائیوں کو بھی نہیں پتا اور جس کے غلے میں وہ برتن موجود ہے اسے بھی نہیں پتا. اقبلوا علیہم ماذا تفقدون, بھئی کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں نہیں مل رہی؟ کہا نفقد صواع الملک, وعلیکم السلام, ہمارے بادشاہ کا پیمانہ نہیں ہمیں مل رہا, بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, ہماری تفتیش سے پہلے جو بادشاہ کا پیمانہ لے آئے گا یا دے دے گا ہم اسے ایک اونٹ غلے کا اور دیں گے. یہ جو گودام والے تھے انہوں نے کہا بھائی تلاشی دینے سے پہلے جو شخص لے آئے گا وہ پیالہ یا وہ پیمانہ, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, ہم اسے ایک اونٹ اناج کا اور دے دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں کہ اسے اناج دیا جائے گا. اب چونکہ جس بھائی کے اناج میں وہ غلہ رکھا گیا تھا, وہ پیمانہ رکھا گیا تھا, وہ بھی واقف نہیں تھا اور باقی بھائی بھی نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا قالوا تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم, تم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہو, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم زمین کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے. ہم تو قحط سے اپنے علاقے میں بھوک زدہ تھے, تمہارے پاس غلہ مل رہا ہے, ہم تو غلہ لینے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے, کسی قسم کی چوری کرنے یا فساد والا ماحول بنانے تمہارے پاس نہیں آئے تھے. وما کننا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں تھے. آگے فرمایا قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. وہ جو بادشاہ کے سپاہی تھے جو پیچھے آئے تھے انہوں نے کہا بھائی اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی؟ اچھا انہوں نے یہ کیوں کہا کہ تم جھوٹے ثابت, ان کی نظر میں
ان گوداموں کے اندر سے صرف یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی نکلے تھے. پتا کسی کو نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے. یہ تو آپ کے لیے تعارفی جملہ بولے نا. ان کے نظر میں صرف وہی لوگ اس گودام سے نکلے تھے اور وہ یقین سے کہہ رہے تھے فما جزاؤہ، تمہاری پھر کیا سزا ہوگی اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے. انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ہمارے علاقے کے اندر یہی سزا ہے جس شخص سے جو چیز برآمد ہو جائے چوری کی، اسی شخص کو جس شخص کی چیز ہوتی ہے اس شخص کا غلام بنا دیا جاتا ہے یا اس کی قید میں دے دیا جاتا ہے. کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم تو ظالموں کو سزا دیتے ہیں. یعنی کسی شخص نے کسی کی چیز چرا لی، جس کی چیز چرائی ہے جس شخص سے برآمد ہوئی ہے، اب وہ شخص جس کی چیز ہے جو اصل مالک ہے اس کا غلام بنا دیا جائے گا. اللہ نے مدت یہاں بیان نہیں کی کتنی مدت کے لیے، ہمیشہ کے لیے یا کچھ وقت کے لیے غلام بنا دیا جاتا تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی تشریف رکھیں. آج ماشاءاللہ شکیل بھائی نے چائے کا انتظام کیا ہے. ذکر اللہ دا بڑا پیارا، زخمی دلا نو جوڑن والا. ذکر اللہ کا بڑا پیارا، زخمی دلا نو جوڑن والا. تو ذکر کا موتی رول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول. بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے. بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے. سب بستر کر گئے گول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول. وچ قبر دے بڑا اندھیرا، ساتھی کوئی نہیں اوتھے تیرا. وچ قبر دے بڑا اندھیرا، ساتھی کوئی نہیں اوتھے تیرا. کوئی سب قبر دا ساتھی ٹول بندیا، اللہ اللہ بول، اللہ اللہ بول بندیا، اللہ اللہ بول. آ ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو. چھڈ دنیا دے غم شادی نو، کو لا الہ الا اللہ، کو لا الہ الا اللہ. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر